السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اومنیپیڈیا۔ فرینڈز، اینیمل ٹیسٹنگ دراصل جانوروں پر پرفارم کیے جانے والے مختلف تجربات کو کہا جاتا ہے جو کہ میڈیکل سائنس، ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اور دیگر فیلڈز میں ریسرچ کے لیے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تجربات جانوروں کو اسپیس میں بھیجنے کے بھی تھے تاکہ زمین کی گردش سے باہر نکلتے ہوئے اور خلا میں انسانوں کو بھیجنے سے قبل اسپیس امپیکٹس کا جائزہ لیا جا سکے۔ آج میں آپ کو لائکا کے بارے میں بتاؤں گی جو زمین کے مدار میں داخل ہونے والی پہلی فیمیل ڈاگ تھی۔ وہ ماسکو کی گلیوں میں آزاد پھرنے والی ایک مکسڈ بریڈ ڈاگ تھی جس کو سوویت اسپیس کرافٹ اسپٹنک 2 کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ اس وقت تک اسپیس کرافٹ کے لیونگ کریچرز پر اثرات کے بارے میں کوئی خاص نالج نہیں تھا اور نہ ہی اسپیس کرافٹ کے مدار سے باہر نکلنے کی کوئی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی تھی۔ اس لیے کسی انسان کو مدار میں بھیجنے سے پہلے جانور پر اس کا تجربہ کیا جانا لازم تھا۔ فرینڈز، اسپٹنک 2 اسپیس کرافٹ 3 نومبر 1957 میں اکتوبر میں لانچ کیے جانے والے اسپٹنک 1 کی کامیابی کے بعد لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے لیے سائنٹسٹس نے آربٹ کی ایک فلائٹ پلان کی جس میں ایک ڈاگ کو خلا کے سفر پر بھیجا جانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ماسکو کی گلیوں میں آوارہ پھرنے والے کتوں میں سے ایک فیمیل ڈاگ کا انتخاب کیا۔ سائنٹسٹس کے مطابق اس طرح کے جانوروں میں ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی اہلیت ہوتی ہے کیونکہ وہ بھوک اور ٹھنڈ کو برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ فرینڈز، لائکا جس کو اسپیس میں بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس کا وزن 6 کلو گرام تھا اور اس کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ اسپیس میں جانے سے قبل 3 ڈاگز کو سلیکٹ کیا گیا اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی۔ اس مقصد کے لیے پہلے ان کو اسمال کیجز میں 20 دن تک بند رکھا گیا تاکہ وہ اپنی یورین کی ہیبٹ کو کنٹرول کر سکیں، اور ان کو کھانے میں ہائی نیوٹریشن جیل دی گئی جو کہ اسپیس میں ان کی خوراک کے طور پر استعمال کی جانی تھی۔ ٹریننگ کے بعد لائکا کو ڈاگ فلائٹ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ مشن لانچ سے پہلے اس کو اپنے بچوں سے ملوانے اس کے گھر لے جایا گیا، لیکن اب تک وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی قربانی دینے جا رہی ہے۔ فرینڈز، اسپٹنک 2 دراصل ایک 1 وے اسپیس مشن تھا اور اس کی واپسی کے لیے کچھ بھی پلان نہیں کیا گیا تھا، اور اس طرح 3 نومبر 1957 کو صبح 5:30 پر لائکا کو راکٹ میں سوار کر کے اسپیس کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ فلائٹ کی آوازوں اور پریشر نے لائکا کو خوفزدہ کر دیا تھا اور اس کی سانس اپنی نارمل رفتار سے 3 گنا بڑھ گئی تھی۔ اس کا ہارٹ ریٹ جو کہ مشن لانچ سے پہلے 103 بیٹس پر منٹ تھا سے بڑھ کر 240 بیٹس پر منٹ ہو گیا۔ مدار میں پہنچنے کے بعد راکٹ سے بلاک 1 اور اپنی پلاننگ کے تحت سیپریٹ نہیں ہوئی، جس سے راکٹ کا تھرمل کنٹرول سسٹم پراپرلی کام نہیں کر سکا، اور کیبن جس میں لائکا موجود تھی اس کا ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ لائکا کے ساتھ اٹیچ کیے جانے والے مانیٹرز اور سینسر سے اس کی ایکٹیویٹیز پر خاص نظر رکھی گئی۔ 3 گھنٹے بعد لائکا کا ہارٹ ریٹ 102 بیٹ پر آ گیا۔ اگرچہ وہ ریسٹ لیس تھی مگر اپنا کھانا کھا رہی تھی، لیکن 5 سے 7 گھنٹے بعد اسپیس کرافٹ سے زندگی کے آثار ملنا بند ہو گئے۔ فرینڈز، کئی سال تک تو سوویت سائنٹسٹ یہ بیان دیتے رہے کہ لائکا کی موت ایب نارمل بریدنگ کی وجہ سے ہوئی، جبکہ بہت سی رومرز کے مطابق اس کو یوتھنائز کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2002 میں اسپٹنک 2 کے سائنٹسٹ نے ریویل کیا کہ لائکا کو پلان کے مطابق زہریلا کھانا دے کر یوتھنائز کر دیا جانا تھا، لیکن اس سے قبل ہی وہ کیبن کی اوور ہیٹنگ کی وجہ سے چل بسی۔ 5 ماہ بعد اسپٹنک 2 جس میں لائکا کے باقیات بھی موجود تھے تباہ ہو گئی۔ اس مشن نے پوری دنیا میں جانوروں کے مس ٹریٹمنٹ اور اینیمل ٹیسٹنگ کے خلاف ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ پروٹیسٹس نکالی گئیں اور ڈاگ آنرز نے لائکا کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ 1964 میں تعمیر کیے جانے والے دی مونومنٹ ٹو دی کنکررز آف اسپیس میں لائکا بھی شامل تھی۔ لائکا کی تصاویر والے اسٹیمپس اور انویلپس بھی بعد ازاں جاری کر دیے گئے۔ فرینڈز، اسپٹنک 2 کے بعد بھی سوویت یونین نے ڈاگز کے ساتھ مزید 71 مشن لانچ کیے جن میں 17 ڈاگز کی ڈیتھ ہوئی،
لیکن لائکا کے علاوہ باقی تمام ڈاگز کی واپسی کی کچھ نہ کچھ امید موجود تھی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اومنی پیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔